اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض وضعها للانام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربکما تکذبان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ علی ساتھیو، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر سورۃ الرحمن آیت نمبر 11 کے اندر واضح فرمایا کہ زمین کے اندر میں نے اس انسان کے لیے ایسے اجناس پیدا کیے، اسی انسان کے لیے، اور یہ کھجور پیدا کیے، غلاف والی کھجور، اور اس کے بغیر اناج پیدا کیا۔ اور اس ساتھیو، آج اصل کی بات کرنے واسطے اکثر دوست اب یہ کہتے ہیں کہ کیا کھجور کے ساتھ ہی روزہ افطار کرنا وہ زیادہ ضروری ہے؟ کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ جل شانہ نے پیارے حبیب رؤوف رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں نے تجھے پیدا نہ کروں تو میں پوری کائنات کی دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ پوری کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ جل شانہ نے زمین اور آسمان تمام کی تمام انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا، اور آپ کی سیرت نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھجور کو بہت ہی پسند فرمایا۔ دیکھیں، کھجور کسی بھی قسم کی ہو تو کھجور ہی ہوتی ہے، خواہ وہ اجوا کھجور ہو یا کوئی بھی کھجور ہو، ٹھیک ہے، اس کی خاصیت میں اور اس میں کوالٹی میں فرق ہوتا ہے، لیکن کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھجور کو پسند فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جو روزہ افطار کرتے تو وہ کھجور سے روزہ افطار کرتے تھے۔ وہ تازہ کھجور کو پسند کرتے، اور اگر تازہ کھجور نہ ہوتی تو ساتھ وہ پرانے کھجور بھی استعمال کرتے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے ساتھ، سادہ پانی کے گلاس کے ساتھ بھی روزہ افطار کر لیتے۔ لیکن اصل جو آج مقصد ہے اس کی افادیت کا، تو اس کھجور کی اللہ جل شانہ نے اتنی زیادہ افادیت رکھی ہے کہ روزہ افطار کے وقت خاص طور پر باقی جتنے بھی اللہ جل شانہ نے اجناس پیدا کیے ہیں، فروٹ پیدا کیے ہیں، یا وہ ڈرائی فروٹ ہیں یا دوسرے فروٹس ہیں، لیکن یہ جو کھجور کو خاصیت حاصل ہے عزیز ساتھیو، یہ کسی چیز کو اور خاصیت حاصل نہیں ہے الحمدللہ۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جس وقت انسان روزہ رکھتا ہے، کیونکہ سارا دن میں انسان کا معدہ وہ خالی ہو جاتا ہے، تو اس خالی معدے کے لیے یہ جو کھجور ہے، آپ جس وقت کھجور کے ساتھ افطار کرتے ہیں، ایک تو یہ نرم ہے، قوت باہ ہے، اور دوسری جو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کھجور ہے ایسی چیز ہے کہ یہ فوراً انرجی کو بحال کرتی ہے، جو ویکنس آ جاتی ہے پورے دن کے اندر، تو یہ کھجور سے انسان کی فوراً جو ہے وہ ویکنس کو بحال ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھجور کو زیادہ پسند فرمایا، اور اس کی بہت زیادہ خاصیت ہے عزیز ساتھی۔ اگر جتنے میں طبیب ہیں یا جتنے ڈاکٹر ہیں، جتنے سائنسدان ہیں، اگر سب کے سب ڈاکٹر جتنے بھی اس والے ہیں، اگر ان کو ہم سب کی رائے کو اکٹھا کریں تو یہ کھجور ہے، اس کی خاصیتیں ختم نہیں ہوتی الحمدللہ۔ کیوں؟ یہ ایک تو سب سے بڑھ کر یہ چیز ہے کہ اس کو کھائے ایک بچہ کھا لے، معصوم، خواہ اس کو جو کھانے والا بچہ ہے، یا ایک 70 سالہ ضعیف بھی کھا لیں، الحمدللہ سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور خاص طور پر جس وقت آپ اس کو کھاتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا نرم، جو بزرگ ہیں خاص طور پر جن کی ایج 60 65 70 سال زیادہ ہے، اس کو بہتر ہے کہ آپ تھوڑی دیر پہلے آپ اس کو ایک نیم گرم پانی کے گلاس لے لیں، اس کے پانی کے اندر اس کو ڈال لیں، اور اس سے اوپر جو کھانے سے پہلے اس کو نکال کر کھا لیں، وہ سب سے بیسٹ ہے۔ کیونکہ ایک تو 2-3 چیزیں اس میں یہ چیز آ جاتی ہیں کہ اکثر اس کی شکایت یہ آتی ہے کہ ان کے اوپر شیرہ لگا ہوتا ہے، ان کے اوپر جو وہ لوگ مختلف قسم کے ذائقہ بنانے کے لیے کرتے ہیں، تو جس وقت آپ اس کو پانی کے اندر بھگو دیتے ہیں تو پھر اس نیم گرم پانی سے اس کا وہ جو اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کی خاصیت باقی وہی مینٹین ہی رہتی ہے۔ تو قوت باہ کے لیے بہت ہی اچھی ہے، ہر جو عمر کے لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور خدا نہ خواستہ جو میرے احباب اکثر یہ کرتے ہیں کہ پیاس چونکہ لگی ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ہی وہ افطار کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں سب سے زیادہ پانی کو استعمال کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں یا مشروبات زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں،
ضرور مشروبات استعمال کریں، لیکن جو سب سے بیسٹ چیز ہے، سب سے بیسٹ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا ہے وہ کھجور کو پسند فرمایا ہے۔ کیوں کہ کھجور کے اندر اتنی غذائیت ہے، اتنی غذائیت ہے، اتنی زیادہ غذائیت ہے کہ آپ کی پورے دن کی تھکن، پورے دن کی بھوک اور پیاس کو یہ ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں اس کی زیادہ اور بھی زیادہ اس کی افادیت ہے اور زیادہ اس کی خاصیتیں ہیں، لیکن روزے کے حوالے سے یہی ہے کیونکہ اس کو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ہے اور یہ غذائیت سے بھرپور ہے۔ قرآن پاک میں اس میں بہت زیادہ اس کا ذکر آیا ہے، اس لیے کہ یہ انسان کے لیے، بندوں کے لیے اللہ جل شانہ نے بہت ہی پیاری اجناس ہے، سب اجناس میں سب سے افضل اجناس کھجور ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور مبارک میں زیادہ تر یہ جو آپ ذکر تذکرہ مختلف بہت زیادہ احادیث ہیں، بہت زیادہ صحابہ کرام سے روایات ہیں، تو وہاں پر جو ہوتا تھا یہ کھجوروں سے گزارا ہوتا تھا، اور کیونکہ کھجورے کے اندر غذائیت ہی اتنی زیادہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ چیز ہوتی ہے اس کے اندر کہ جس وقت آپ افطار کرتے ہیں، افطار میں آپ زیادہ سے زیادہ کھجوریں آپ 5 سے 7 کھائیں، اس سے زیادہ کھجوریں زیادہ بھی نہ کھائیں کیونکہ گرم ہوتی ہیں، اور منیمم آپ کھا لیں 2 سے 3 کھجور کھائیں، انشاءاللہ اس سے افادیت ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر چیز یہ ہے کہ اس کے اندر گلوکوز اور جو مٹھاس سے چیزیں قدرتی نیچرلی چیزیں شامل ہوتی ہیں اس کے اندر۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بھی زندہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہمارے لیے باعث نجات ہے اور رحمت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ویسے ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ ہیں لیکن کھجور جیسی نعمت کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں عزیز ساتھیوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کوئی بھی کھجور آپ کو مل جائے وہ ہدایت ہے۔ خاص طور میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خاص طور پر جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ مجرب ہوتی ہے، کم از کم یہ 4 سے 5 دانے وہ کھائیں، صبح شام کھائیں، ان کے لیے غذائیت سے بہت زیادہ بھرپور ہے۔ اور اگر کوئی ضعیف ہیں جس عمر میں ہی ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جس وقت آپ افطار کرتے ہیں، کھجور کے ساتھ افطار کرتے ہیں، تو اس میں کوئی آپ کا سائڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اس کے بعد آپ مشروبات پیتے ہیں، آپ یہ پکوڑا کھا لیتے ہیں، سموسہ کھا لیتے ہیں، کوئی بھی فروٹ کھا لیتے ہیں، تو سب سے بڑھ کر ہے۔ اور دوسرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کوئی بھی چیز کرتے ہیں جب اس کو سنت کے مطابق استعمال کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ عزیز سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اللہ جل شانہ کے احکامات کے مطابق اور تمام ماہ رمضان کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، تمام مومنین اور مومنات کے رزق میں برکت عطا فرمائے، کیونکہ اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر میں مومنین کا رزق بڑھا دیتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مومنوں کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ماہ رمضان کی تمام فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وما صلی اللہ رحمۃ للعالمین ما کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم انی لک قسمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔